أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دو دن کے درس میں آپ حضرات اس بات کا تفصیلی تذکرہ سن چکے ہیں کہ اسلام کے اندر اگرچہ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی بیک وقت اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن مطلقاً اجازت نہیں ہے بلکہ مقید اجازت ہے کہ اگر تم ان کے درمیان عدل قائم کر سکو تو پھر ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے، لیکن اگر تم ان کے درمیان کسی بھی حوالے سے انصاف نہیں کر سکتے، فرمایا پھر ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگرچہ تعدد ازواج کی اجازت تو دی ہے، لیکن اس کو بند کر دیا ہے کتنے عدد تک؟ 4 عدد تک۔ امت کے لیے 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 2 دن کے درس میں آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں۔ اب یہاں پر پہلے ایک اسی تعدد ازواج کے حوالے سے مسئلہ عرض کر دوں، پھر نکاح کے حوالے سے بات بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں نکاح کے معاملات میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر جو عورتیں تمہیں طبعاً پسند ہوں اور شرعاً تمہارے لیے حلال ہوں ان کے ساتھ تم کیا کر لو؟ نکاح کر لو۔ سمجھ آ گئی؟ خواہ 2 کر لو، خواہ 3 کر لو، خواہ کیا ہے 4 کر لو، عدل کی شرط کے ساتھ۔ قرآن مجید کا ایک مقام اور ہے، اسی سورۃ النساء میں آگے چل کر آ رہا ہے۔ تو جو لوگ غیر مسلموں سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی قرآن میں اجازت نہیں ہے، ایک سے زائد نکاح کرنے کی قرآن میں اجازت نہیں ہے، لہذا ایک ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مولوی حضرات جو ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر ایک سے زائد لوگ نکاح کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ سورۃ النساء میں جہاں پر اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے وہاں پر فرمایا کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر تم ایک سے زائد کیا کرو؟ نکاح کرو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی کیا کرنا ہے؟ گزارا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی سورۃ النساء میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء۔ اب یہ ہے تو بڑی علمی بحث، لیکن اس کا کچھ خلاصہ آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ لن تستطيعوا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں استطاعت رکھتے
ان تعدلوا، یہ کہ تم ان کے درمیان کیا کرو، عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان. سمجھ آئے گی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ادھر اللہ فرماتے ہیں عدل کر سکتے ہو تو پھر ایک سے زائد تم نے کیا کرنے ہیں، نکاح کرنے ہیں. دوسرے مقام پر وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ تم ایک سے زائد عورتوں کے درمیان کیا کر سکو، عدل کر سکو. تو ثابت ہو گیا کہ ایک سے زائد نکاح کی اجازت نہیں ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، وہ بیچارے مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سمجھے گی؟ اب اس حوالے سے یہ بات عرض کر دیتا ہوں مختصر، جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس طرح فرمایا نا، جس طرح لوگ ایک مثال بھی دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ. شرط یہ ہے کہ انتم سکارا، اس وقت تم کیا ہو، نشے کی حالت میں ہو. اب کوئی آدمی پہلا حصہ تو پڑھ لے کہ بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے نماز کے قریب جانا ہی نہیں ہے، اگلے حصے کو چھوڑ دے تو اس سے تو واقعتاً پھر یہی ثابت ہو رہا ہے کہ نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. اب بالکل یہاں پر بھی اسی طرح ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے نا اس آیت کے اندر بھی ایک سے زائد کی اجازت واضح موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، آگے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل، فلا تمیلوا کل المیل. یہ الفاظ ہے بالکل واضح کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، فلا تمیلوا، کہ تم مائل ہو جاؤ، کل المیل. کل المیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مکمل طور پر تمہارا میلان، مکمل طور پر تمہارا رجحان، مکمل طور پر تمہارا جناب والا امور اختیاریہ میں، امور غیر اختیاریہ کے اندر تم مائل ہو جاؤ ایک کی طرف، فَتَذَرُوهَا، اور دوسری کو تم چھوڑ دو، کالمعلقہ، جیسے لٹکا ہوا آدمی ہوتا ہے، جیسے آدمی کیا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ممانعت جو ہے اسی چیز کے ساتھ ہے کہ لا تمیلوا کل المیل. سمجھ آئے گی نا؟ فرمایا کہ تم یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا کہ مکمل طور پر تم ایک کے ہو جاؤ اور دوسری کو تم کیا ہے، چھوڑ دو، کل معلقہ، جیسے کوئی چیز کیا ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو بتائیے آیت کے اگلے حصے میں خود دوسری عورت موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سمجھے گی جناب. اب یہاں پر جو ہے نا مفسرین نے جو بات ذکر کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو سامنے رکھ کر بات کی ہے. فرماتے کہ یہاں پر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے نا کہ تم ان کے درمیان عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امور غیر اختیاریہ میں، امور غیر اختیاریہ میں کچھ امور وہ ہوتے ہیں جو اختیاری ہوتے ہیں، جیسے باری کا تقسیم کرنا ہوتا ہے، جیسے جناب والا ان کے درمیان کھانے پینے کے معاملات ہیں، جس طرح ان کے درمیان رہائش کے معاملات ہیں، علاج معالجے کے معاملات ہیں. اور کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جو امور غیر اختیاری ہوتے ہیں، جن میں بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ کیا کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ آدمی کے دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ دلی طور پر آدمی کا رجحان، آدمی کا جو ایک جھکاؤ ہے وہ ایک کی طرف زیادہ ہے. تو اس کے اوپر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لن تستطيعوا، تم ہرگز نہیں استطاعت رکھتے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کر سکو. نیچے شاہ صاحب کا جملہ ہے امور غیر اختیاریہ میں، امور غیر اختیاریہ میں، بین النساء، عورتوں کے درمیان. سمجھ آئے گی؟ ولو حرصتم، اگرچہ تم اس بات کی حرص کرو بھی صحیح، لیکن امور غیر اختیاریہ میں تم سے عدل ہو سکتا نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک ہے، وہ پہلے بھی کئی بار مسئلہ توحید کے عنوان سے بیان ہو چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی بیویوں کے درمیان امور اختیاریہ کے اندر، جن میں آپ کو اختیار بھی دیا گیا تھا،
مگر اس کے باوجود بھی آپ ان کے درمیان کیا کرتے تھے؟ عدل کرتے تھے. باری کے حوالے سے، ٹائم دینے کے حوالے سے، سفر میں ساتھ لے کر جانے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو ہے ان کے درمیان عدل کرتے تھے. حتیٰ کہ جب آپ سفر کے اوپر جاتے تھے تو باقاعدہ گھر میں قرعہ اندازی ہوتی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے سفر میں 1 دن لگے، 2 دن لگے، 5 دن لگے، 10 دن لگے، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، جس طرح غزوہ تبوک کے سفر میں لگا تھا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کیا کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ جس کا نام نکل آئے دوسروں کے دل میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی میل پیدا نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہم ھذا قسمی فیما املکو، اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے اس میں یہ میری تقسیم ہے، اس میں میں نے کام برابر کر دیا ہے، لیکن لا تؤاخذنی فیما لا املکو، جس چیز کا میں مالک نہیں ہوں اس میں میرا مواخذہ نہیں کرنا. وہ کون سی چیز ہے؟ میرے دل کا معاملہ. اور فرمایا کہ میرے دل میں باقی عورتوں کی بنسبت عائشہ کی محبت کیا ہے؟ زیادہ ہے. فرمایا میرے پروردگار جو ظہری معاملہ ہے، باری کا معاملہ ہے، راتوں کی تقسیم کا معاملہ ہے، ٹائم کا معاملہ ہے، کھانے پینے کا معاملہ ہے، اس میں تو رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے، لیکن دل کا جو میرا قلبی رجحان ہے وہ باقی کی بنسبت کس کی طرف زیادہ ہے؟ عائشہ کی طرف ہے. یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ امور جو غیر اختیاری ہیں، فرمایا ان میں برابری کرنا یہ تمہاری طاقت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ دل جو ہے آدمی کا، وہ آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. سمجھا کہ جناب؟ اس کا قبضہ، اس کا کنٹرول جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے. تو فرمایا کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ انصاف کرو تم عورتوں کے درمیان. کس چیز میں؟ امور غیر اختیاریہ میں. امور غیر اختیاریہ میں قلبی رجحان کے حوالے سے، قلبی رجحان کے حوالے سے باقی جو معاملات ہیں ان میں عدل کرنا واجب ہے. ان میں عدل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے اجازت نہیں ہے. اور یہاں پر اس آیت میں خود دوسری عورت کا تذکرہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فلا تمیلوا، ہرگز نہ میلان کرنا، کل المیل، مکمل تمہاری توجہ ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری ایسے ہو جائے جیسے کوئی چیز کیا ہے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے، کہ نہ اوپر والوں کو اس کی فکر، نہ نیچے والوں کو اس کی فکر، بس وہ وہاں پر کیا ہے بھائی؟ لٹکی. فرمایا کہ دوسری کو لٹکا ہوا تم نے بنانا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ بات ہے. تو اسلام میں گویا کہ تعدد ازواج کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ امور 2 قسم کے ہیں، ایک امور اختیاریہ ہیں، دوسرے امور غیر اختیاریہ ہیں. فرمایا امور اختیاریہ کے اندر عدل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر